یہ کرسی آپ حضرات کے لیے ہیں. اللہ مہربانی پاکستان کی افغانستان کے ساتھ جو حالیہ لڑائی ہو رہی ہے، بس اس کے متعلق یہی ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ پاک کی ذات دونوں کو اللہ پاک کی ذات دونوں کو اللہ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ عطا فرمائے. اس میں اللہ تعالیٰ حفیظ رکھے، اللہ حفیظ رکھے، مسلمانوں میں آپس میں اتفاق محبت اتفاق نصیب فرمائے. بینک سے قسطوں پر گاڑی لینا جائز ہے یا نہیں؟ ہمارے حضرت مفتی شعیب صاحب فرماتا ہے بینک سے قسطوں پر گاڑی لینا جائز ہے یا نہیں؟ انشورنس بھی کرواتے ہیں جو ہاں بعد میں علیحدہ ہی پوچھ لیں گے ہمارے مفتی شعیب صاحب سے. میرا ذہن کمزور ہے سمجھنے میں آپ میرے ذہن کے لیے اور دین کے خالص اور مخلص بنا کر مقبولیت سے نوازنے کی دعا فرمائیں. طالب علم کہنے لگے میرا ذہن کمزور ہے، ان کے نئے غصہ تسلی دینے لگے، کہنے لگے ذہن کمزور ہو لیکن طلب میں کمزوری نہ ہو، ذہن کمزور ہو لیکن طلب میں کمزوری نہ ہو. اللہ تعالی ذہن کمزور ہو لیکن طلب میں کمزوری نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فیصلے طلب پر، کوشش پر، لگن پر، فکر پر ہیں. طلباء کا مشترکہ نام طالب العلم ہے، طالب علم فہیم العلم نہیں.
کہ علم کی بہت زیادہ ثمر رکھنے والے ہوں، ہاں ایک طلب ہو، پھر محنت بقدر ہمت، جتنی ہمت اتنی کوشش لگا دیں، پھر اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں سے، ادب و احترام سے گھر میں جائیں، اپنے والدین کی خدمت، ان کی دعائیں لینے کی کوشش، ادب کی برکت سے، خدمت کی برکت سے، دعا کی برکت سے علم قطرہ بھی ہوگا اللہ اس کو سمندر کر دیں گے۔ مجھ پر نفس اور شیطان غالب ہے، دعا کریں اللہ دونوں کو مغلوب کرے۔ بھائی دیکھو میرے حضرت جامع شریف میں فرمانے لگے، تھوڑے بہت گناہوں کے جھونکے خیالات وساوس آتے رہتے ہیں۔ حضرت فرمانے لگے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں، کسی نیک کام میں لگا دیں، جتنا مصروف اتنا ہی محفوظ وہ خیال آئے گا چلا جائے گا۔ ایک بھائی کہنے لگے میں سندھ میں تھا، وہاں چارپائی پر لیٹے ہوئے کوئی گناہ کا خیال آیا، فوراً وہ چارپائی سے اٹھے اور سامنے دینی کتاب رکھی ہوئی اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، بس وہ خیال چلا گیا الحمدللہ۔ ہاں گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں۔ میرے حضرت فرمانے لگے اللہ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ دن میں 5 نمازیں ہیں، اپنے ضرورت کے جائز کام ہیں، پڑھنے پڑھانے کے خیر کے سلسلے ہیں، ان میں لگے رہیں، تو دوسری چیز کی فرصت نہیں ہے۔ ایک طالب علم کی حاجت ہے، دعا فرمائیں اللہ پاک تمام حاجات کو اللہ پورا فرمائے۔ بھائی فضل الرحمان صاحب کو بلا لیا تھا، آج ادھر بیٹھ، آج آپ آ جاؤ ذرا، بیٹھے ساتھ میں۔ بھائی آج آپ نے اٹھایا نہیں مجھے، میں نے کہا 10 بجے کے بعد دروازہ بجا دیا کریں، تو زور سے بجائیں۔ فضل الرحمان ملے ادھر نہیں؟ ہاں بلانا تھا نا ہم کو۔ وہیں چلو آپ کمرے میں مل رہے ہیں ان سے، وہ فرما دیں کر مدرسے کی مد میں 30 دے دیں ان کو، فرما دیں۔
یہ صفحہ 136 نکال لیں. بس وہیں کر لو بھائی، ابھی کر لو. بہرحال اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جیسے ناقص لفیفی گردانوں کو یاد کرنے کے لیے اللہ نے آسانی فرما دی، اللہ نے نمونے نصیب فرما دیے. اسی طرح قانون لگانے کے لیے بھی اللہ نے آسانی فرما دی. ناقص لفیفی گردانوں میں لگنے والے عام طور پر لگنے والے قوانین 8 ہیں تقریباً. تو کل قوانین میں خال 70-80 کے آس پاس ہیں. تو ان میں سے صرف جو ناقص لفیفی گردانوں میں لگنے والے قانون ہیں وہ 8 ہیں. میرا اس وقت پڑھانے دو. اچھا، ہمارے ایک حاجی صاحب جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ دبئی میں مقیم ہیں، شدید پریشانی میں مبتلا ہیں. اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. یہ جو پریشانی تکلیف یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنے کے لیے لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر حالات آتے ہیں لیکن رہتے نہیں، اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دیتے ہیں. آگے بیماری کا ذکر کیا ہے. علاج معالجے کے باوجود اگر بیماری لمبی ہو جائے پھر بھی بس سمجھو وہ بیماری اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے. باقی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگ رہے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. باقی سنت سمجھ کے علاج کرتے رہے. ہمارا جو علاج ہے مزید کوئی ملنا ہو تو بعد میں ملنے، سبق بعد جیسے جنہوں نے پرچی دی ہے.
ناقص و لفیف گردانوں میں لگنے والے قوانین 8 ہیں۔ نمبر 1 قال والا قانون۔ بہرحال اس کا خلاصہ سب کو یاد ہے، سب نے پڑھ بھی رکھا ہے اور پڑھا بھی رکھا ہے، بس موٹا سا مفہوم بیان کریں۔ قال والا قانون کا خلاصہ کیا ہے؟ واو یا متحرک ما قول مفتوح، واو کو الف سے بدل دینا، بس یہ ہے قرآن۔ ایک ہے یقول تقول والا قانون، اگرچہ وہ یہاں نہیں لگتا ہے لیکن اس کا بھی خلاصہ یہی ہے۔ یہاں واو متحرک ما قول مفتوح قال والا، اور واو ساکن ما یعنی واو متحرک ما قبل ساکن یقول تقول والا، بس یہ خلاصہ یہ ہے۔ یہاں تو واو متحرک ما قبل مفتوح قال والا، جیسے قال اصل میں کیا تھا؟ قبل، با اصل میں کیا تھا؟ بیان۔ آسان سا قانون ہے یہ مکھن ہے الحمدللہ۔ باقی تفصیل اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، کچھ موقع ملا تو بھی، ورنہ کم از کم اتنی بات ذہن پہ ہے۔ اور یقول تقول والا قانون خلاصہ کیا ہے؟ واو متحرک ما قبل ساکن، اس میں ساکن ہونا ضروری ہے۔ بس کیا کریں گے وہاں یقول تقول والا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے، ما قبل کو دے دیں گے۔ حرکت نقل کرنے سے پہلے اگر واو مضموم تھی، موافق حرکت تھی، برحال رکھیں گے، اور اگر مفتوح تھی الف کے ساتھ بدل دیں گے، مکسور تھی یا کے ساتھ بدل دیں گے۔ اسی طرح یا کا ما قبل ساکن ہو، یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے۔ اگر پہلے مکسور تھی تو یا کو برحال رکھیں گے، مضموم تھی واو سے بدل دیں گے، مفتوح تھی الف کے ساتھ بدل دیں گے۔ یہ خلاصہ ہے۔ جیسے یقول اصل میں کیا تھا؟ یقول، واو کا ضمہ نقل کر کے ما قبل کو دے دیا، واو مضموم تھی، موافق حرکت تھی، برحال چھوڑ دیں گے، یقول یقولان یقولون۔ اور اگر مفتوح تھی جیسے یقال، اصل میں کیا تھا؟ یقبل، واو کا فتح نقل کر کے ما قبل قاف کو دیا اور واو کو الف کے ساتھ بدلا دیا، کیا بن گیا؟ اور یقیل اصل میں کیا تھا؟ یقبل، یا رکھنا، واو کا کسرہ نقل کر کے ما قبل کو دے دیا، اور واو مکسور تھی، نقل کرنے سے پہلے واو کو یا سے بدل دیں گے، کیا بن گیا؟ یقیل۔ ایسے یبیع، اصل میں کیا تھا؟ مکسور تھی، یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے اور یا کو برحال۔ اور اگر مفتوح تھی جیسے یباع، اصل میں کیا تھا؟ یبیع، یا کا فتح نقل کر کے ما قبل کو دیا اور یا کو الف سے بدل دیا۔ اور اگر مضموم تھی یا کو واو سے بدل دیں گے، جیسے یغوت، یغات، یغوت، دیکھ رہے ہیں کا یغوت اصل میں تھا یغیوت، یا کا ضمہ نقل کر کے ما قبل کو دیا، اب یا مضموم تھی پہلے حرکت نقل کرنے سے تو یا کو واو سے بدل دیں گے، یعنی واو یا کی حرکت موافق ہو اس کو برحال، اور اگر مخالف ہو تو مخالف حرکت موافق حرف علت سے بدل دیں گے۔ الحمدللہ۔ بارہ ذہن میں آ گیا، قال والا قانون بھی آگے ذہن میں مختصر، اور التقاء ساکنین والا قانون دوسرا قانون، التقاء ساکنین، یہ ہمارے لکھا ہے وہاں ہے، یہاں کتاب میں لکھا ہوا ہے وہاں التقاء ساکنین 2 قسم پر ہے۔ کون سا؟
اعلیٰ حد ہی کسے کہتے ہیں؟ اعلیٰ حد ہی، جس میں 3 شرطیں پائی جائیں، پہلا ساکن مدہ ہو یا نون خفیفے کا ہو۔ اگر پہلا ساکن مدہ ہو یا نون خفیفے کا ہو تو اس کو گرا دیں گے آقا۔ اتنی مثالیں ہیں اس کی آقا، جیسے قال قال قالوا قال قالتا قلنا، قلنا اصل میں کیا تھا؟ واو متحرک ما قل مفتوح، واو کو الف کے ساتھ بدل دیا، کیا بن گیا؟ قال۔ پھر التقاء ساکنین ہے، پہلا ساکن مدہ ہے، الف کو گرا دیا، کیا پڑھیں گے؟ قلنا۔ پھر اگلا ایک قانون ہے قلنا تلنا بڑا قانون، واو کو حرکت ضمے کی، قاف کو حرکت ضمے کی دی ہے، یہ ضمہ یہ کتبہ ہے، کتبہ ہے، یہ واو کے لیے کتبہ ہے نا، تاکہ یہ ضمہ واو کی حذفیہ پیدا کرے کہ یہاں پر قبر میں واو دفن ہوئی ہے۔ تو کیا پڑھیں گے پھر وہاں پر؟ قلنا پڑھیں گے۔ تو پہلا ساکن مدہ ہو یا نون خفیفے کا ہو اس کو گرا دیں گے۔ مدہ ہو یا نون خفیفہ، نون خفیفے کی مثال جیسے لا تہین الفقیر، لا تہین الفقیر، وہاں اصل قانون ہے، دیکھ لیں گے یہ قانون کہاں پر لکھا ہے؟ صفحہ 100 جزاک اللہ، وہ نکال لیں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، صفحہ 109 کا ہے۔ جیسا کہ لا تہین الفقیر، حمزہ وصل ہے، لا تہینن، پہلا ساکن نون خفیفے کا ہے تو یہاں نون گر جائے، کیسے پڑھیں گے؟ لا تہین الفقیر۔ اور اگر پہلا ساکن مدہ یا نون خفیفے کا نہ ہو، پہلا ساکن مدہ یعنی فقیر کی توہین نہ کریں۔ اسی طرح ایک اور مثال، لا ترید المعصیت، لا ترید المعصیت، اصل میں تھا لا تریدن المعصیت، لا تریدن المعصیت، آپ معصیت کا ہرگز ارادہ نہ کریں، آپ معصیت کا ہرگز ارادہ نہ کریں۔ لا ترید المعصیت، کہ آپ ہرگز معصیت کا، گناہ کا ارادہ نہ کریں۔ تو یہاں بھی نون خفیہ گر گیا ہے، پہلا ساکن مدہ ہو یا نون خفیفہ کا ہو تو اس کو گرا دیں گے، اور اگر پہلا ساکن مدہ یا نون خفیفہ کا نہ ہو تو پھر اس ساکن کو حرکت کسرے کی دیں گے جو کلمے کے آخر میں ہے، آخر میں ہے۔ جیسے لو استطعنا، لو اصل میں تھا لو استطعنا، اب یہ پہلا ساکن کلمے کے آخر میں ہے، اس کو حرکت کسرے کی دے دی، کیسے پڑھیں گے؟ لو استطعنا۔ یا لم یحمری، لم یحمری، دیکھو یحمر تھا نا، یحمر، جو مشدہ حرف ہوتے ہیں دو، جو حرف مشدہ ہوگا وہ حقیقت میں دو ہوں گے، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک۔ یحمر، یحمر، یحمرر تھا نا، یحمرر، پہلے را کی حرکت کو گرا کر دوسری را میں ادغام کر دیا، تو پہلا تو ساکن تھا، لیکن جب ہم نے لم داخل کیا تو اب دوسرا بھی ساکن ہو جائے گا۔ اب التقاء ساکنین ہے تو ہم دوسرے کو حرکت کسرے کی دیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ لم یحمری پڑھیں گے۔ ہاں یہ بہرحال کبھی کبھی حرکت ضمے کی بھی دے دی جاتی ہے، جیسا کہ لتدعون، لتدعون ہے، اصل تو حرکت کسرے کی ہے، لیکن کبھی کبھی عارضے کی وجہ سے حرکت ضمے کی بھی دی جاتی ہے، جیسے لتدعون، وہاں پر واو کو حرکت ضمے کی، کبھی حرکت فتح کی، جیسے الف لام میم اللہ۔ یہ التقاء ساکن
ایک تو ہے علی حد ہی، التقاء ساکن علی حد ہی کسے کہتے ہیں؟ علی حد ہی، جو جس کی حد مقرر ہو، جس کی حد آگے نا یہاں، جس کا اندازہ مقرر ہو، علی حد ہی جو شرائط کے ساتھ ثابت ہوا ہے، التقاء ساکن علی حد ہی کہ جس کے لیے حد مقرر ہو، ایک اندازہ مقرر ہو، یعنی جو شرائط کے ساتھ ثابت ہو، اس کی شرطیں آپ اس کی تین علی حد ہی کی تین شرطیں ہیں علی حد ہی، کہ پہلا ساکن مدہ ہو یا نون خفیفہ کا ہو، ثانی ساکن مدغم ہو اور کلمہ بھی ایک ہو۔ جس میں یہ تین شرطیں پائی جائیں وہ التقاء ساکنین علی حد ہی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ساکن کے بعد ساکن کے بعد یعنی یوں کہہ لیں مدہ کے بعد یا تصویر کے بعد مدہ کے بعد یا تصویر کے بعد ایک کلمے میں کوئی مشدد حرف آ جائے وہ پکا التقاء ساکن علی حد ہی ہے اپنا۔ جیسے ولو قالین، اب دیکھو پہلا ساکن مدہ ہے اور ثانی ساکن مدغم ہے اور کلمہ بھی ایک ہے، اور التقاء ساکنین علی حد ہی کا حکم یہ ہے پڑھنا ساکنین کا مطلقاً، ہر حال میں پڑھنا ہے مطلقاً، چاہے حالت وصل ہو یا حالت وقف ہو۔ وما من دابۃ، یہ تین شرطیں ہیں التقاء ساکن علی حد ہی کی۔ اور علی غیر حد ہی کسے کہتے ہیں؟ جس میں ان تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے، بس اور نہ پائے جانے کی 7 صورتیں ہیں، 7 صورتیں۔ آپ یہ تین شرطیں یاد کر لیں، 3 ہیں اور جہاں ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے وہ علی غیر حد ہی ہے بس۔ پھر اس کا آسان طریقہ یہ ہے، نہ پائے جانے کی کتنی صورتیں ہیں ان کو آسانی سے یاد کر لیں، یہاں لکھی بھی ہیں کتاب میں، آپ نے دیکھنا ہے، مطالعہ کر لینا۔ نمبر 1 تینوں نہ پائی جائیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 تینوں نہ پائی جائیں۔ نمبر 2 پہلی نہ پائی جائے، دوسری نہ پائی جائے، تیسری نہ پائی جائے، پہلی 2 نہ پائی جائیں، آخری 2 نہ پائی جائیں، پہلی اور آخری نہ پائی جائے، جو نہ پائی جائے وہ نہ پائی جائیں، باقی پائی جائیں، بس الحمدللہ فارغ ہو جائیں۔ فرش تو کوئی نہ کوئی آگا یہ پہلی نہ پائی جائے، دوسری نہ پائی جائے، تیسری نہ پائی جائے، پہلی 2 نہ پائی جائیں، آخری 2 نہ پائی جائیں، پہلی اور آخری نہ پائی جائے، جو نہ پائی جائے وہ نہ پائی جائے، باقی پائی جائیں، بس یہ مثالیں آپ دیکھنا ہے۔ بس مثال میں ایک مثال دیتا ہوں، مثلا تینوں نہ پائی جائیں، جیسے قل الحق اصل میں کیا تھا؟ قل الحق، یاد رکھنا، ہاں قل الحق، ہاں اب آپ دیکھیں حمزہ وصلی گر گیا درمیان میں تو کیا بن گیا؟ پہلے کو یہ التقاء ساکن علی غیر حد ہی ہے، یہاں پہلی شرط بھی نہیں پائی جا رہی کہ پہلا ساکن مدہ یہ نون خفیفہ کا نہیں ہے، ثانی ساکن مدغم بھی نہیں ہے، اور کلمہ بھی ایک نہیں ہے، یہاں پر پہلے ساکن کو حرکت کسر بھی دے دیں گے بس الحمدللہ۔ تو خلاصہ آگے رہے میں باقی انشاءاللہ آپ مطالعہ کر لیں گے شرطوں کا، تو انشاءاللہ آسانی سے آپ پڑھ لیں گے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ التقاء ساکن والا قانون کا خلاصہ ذہن میں آ گیا آپ کے ذہن میں؟ اور ایک مکھن الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ حکم بھی آ گیا علی حد ہی کو، التقاء ساکن علی حد ہی کو تو ہر حال میں پڑھنا ہے، اور علی غیر حد ہی میں کیا ہے؟ اس میں دیکھیں گے پہلا ساکن مدہ ہے، یہ نون خفیفہ کا ہے، تو اس کو پہلا ساکن مدہ نون خفیفہ کا ہے، اس کو گرا دیں گے،
اگر مد یا نون خفیفہ کا نہیں ہے تو پھر آخری ساکن کو حرکت کسرے کی دیں گے. عام طور پر یہی تقریباً یہ صورت ادا ہوئی. اب ذرا یہ قالب والا قانون کا خلاصہ ذہن میں آ گیا. واو متحرک ما قبل مفتوح قالب والا، واو متحرک ما قبل ساکن یقول تقول والا، اس کا بھی خلاصہ میں نے کر دیا ہے. وہ اجوف کے مضارع کے ساتھ ہی خاص ہے. اب اگلے قانون کا اب آگے دیکھو، آگے ہیں 3 قانون ہیں واو کو یا سے بدلنے والے ہیں. 3 قانون ہیں واو کو یا سے 3 قانون ہیں واو کو یا سے بدلنے والے ہیں. واو کو یا سے بدلنے والے یاد رکھنا اچھی طریقے سے. یہاں قوانین مہمہ کے اندر بھی لکھ دیا ہے، خلاصہ ان کا ہے 3 قانون ہیں واو کو یا سے بدلنے والے ہیں. اصل قانون میں بھی آپ مطالعہ کر لینا. اور یہاں 3 قانون ہیں واو کو یا سے بدلنے والے. بھائی پھر بات پہلے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ذہن میں آئی. 3 قانون ہیں واو کو یا سے بدلنے والے ہیں. تین قانون ہیں واو کو یاد رکھنا. نمبر 1 دعیہ والا، نمبر 2 میعاد والا. یہ دونوں بھائی ہیں یاد رکھنا، دعیہ والا اور میعاد والا. آپ کتاب میں بھی وہاں مطالعہ کر لینا، لیکن میں خلاصہ رکھ کر رہا ہوں. دعیہ والا اور میعاد والا. آجے ایک اور ہے، 2 قانون ہیں واو کو یا سے بدلنے والے. تیسرا کون سا ہے؟ یدعیانی تدعیانی والا ہے. پڑھا ہے قوانین مہمہ میں آپ نے وہاں پر. تیسرا قانون ہے یدعیانی تدعیانی والا. بس اب ان کا خلاصہ یاد. یہاں آپ اصل قانون بھی دیکھ لیں، لیکن اب میں خلاصہ رکھ کر دیتا ہوں. اب یہ پہلے ایڈیشن میں یہ چیزیں نہیں تھیں یار. پہلے ایڈیشن میں آہستہ آہستہ اللہ پاک تقدار کی برکت سے جب بھی یہ طلباء کے ساتھ تقدار کا سلسلہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ پاک کی ذات ایسا خیر کلمہ ڈال دیتے ہیں جو پہلے ذہن میں نہیں ہوتا. تو ڈالنے والی ذات تو وہ ہے نا اوپر سے یاد رکھنا. اب ان کا خلاصہ سمجھ لیں. خلاصہ مکھن دیکھو، دعیہ والا اور میعاد والا. دعیہ والا پہلے دعیہ والے واو متحرک ما قبل مقصور. بس وہاں تو کچھ تھوڑا سا کچھ تفصیل ہے. واو ہو فعل کے لام کلمے کے مقابلے میں ہو ما قبل مقصور. آپ مختصر کہہ لیں واو متحرک ناقص میں مقصور. یہ ناقص کے اندر یہ نہ کہ واو متحرک ما قبل مقصور دعیہ والا، اور واو ساکن ما قبل مقصور میعاد والا. میعاد میں واو ساکن ہے آگے میعاد والا. اور واو کم از کم چوتھے نمبر پر ہو. بس واو کم از کم چوتھے نمبر پر ہو. جیسے مزید میں واو چوتھے نمبر پر چلی جاتی ہے آگے. ہاں مضارع مجہور میں واو چوتھے نمبر پر چلی جاتی ہے. واو کم از کم کتنے نمبر پر ہو؟ چوتھے نمبر پر ہو. اور ما قبل زبر ہو. یدعیان تدعیان والا قانون پکا ہے لگنا ہے. یہ 3 قانون ہیں. صیغہ واوی کا ہوگا لیکن بالکل اس کو شکل میں یعنی شکل میں یہی کی طرف بنا دیں گے بالکل. اگر یہ قانون نہ پڑھ رکھے ہوں تو پھر پتہ لگانا مشکل ہے. اگر
ہاں مزید یہ ہے کہ پھر لغت سے معلوم کرنا پڑتا ہے، لغت میں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں پر کس یعنی اگر واوی والا معنی ٹھیک ہے تو واوی کے مادے سے ہوگا، یائی والا معنی ٹھیک ہے تو یا سے ہوگا، یا ایسے من جیسے قال انہو، اب یہ قال قول سے ہے نا کہنا، اور ایک من قال قال اللہ فقد کفر، من قال قال اللہ فقد کفر، یا کا اب یہاں پر کرتا ہے، یہاں پر من قال قال اللہ فقد کفر، یہ قال کس سے ہے؟ قیرولے سے ہے، قیرولے سے ہے کہ من قال کہ جس نے کہا قال اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آرام کیا، اس نے کفر کیا کرنا ہے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات نیند سے پاک ہے، ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ تو بھائی کوئی بارہ ذہن میں آ گیا کرنا، یہ آگے یہ تین چیزیں آگے نہیں، تین قانون ہیں واو کو یا سے بدلنے والے، کون کون سے ہیں؟ دویہ والا اور میاد والا، دویہ والا اور میاد والا، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ یہ مکھن رکھ کر رہا ہوں، خلاصہ رکھ کر رہا ہوں، یہ ہماری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے نا۔ ہمارے عظیم بزرگ سہرا علامہ عبدالستار توئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں تنظیم اہل سنت کے دفتر میں ان کے پاس پڑھتا تھا، فرمانے لگے اے ساڑی گلنا لے لو، اے ساڑی گلنا لے لو، فرمائے 40 سال میں 50 سال میں فرمانے چالے ہیں کہ جتنے ساڑے تجربے دی انتہا ہو سی اتوں ٹوڑی پیدا ہو سی ہے نا، اے ساڑی گلنا لے لو کہ جتنے ساڑے تجربے دی انتہا ہو سی اتوں ٹوڑی پیدا ہو سی۔ آپ ہمارے پاس یعنی تھوڑا سا وقت گزار لیں، وہ کورس ہوتا تھا تو جالی فرمائے تو ہماری کچھ باتیں آپ کو ان کا خلاصہ مل جائے گا، نچوڑ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کتاب تو آپ کو مل ہی جائے گی، لیکن بھائی کتاب کے خادم کے پاس بیٹھنا بھی انشاءاللہ امید ہے، انشاءاللہ یہ برکت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں۔ السیف بالصائد للسائف بالسعید، السیف بالصائد ہاں للسائد بالسیف، تلوار بازو سے چلتی ہے، بازو تلوار سے نہیں چلتا ہے۔ منافع میں واقع پڑھا ہے آپ نے، السیف بالصائد للسائد بالسیف، یہ کتاب ہماری یہ بازو ہے، یعنی کہ یہ کتاب کی مثال تلوار کی طرح ہے، مجلس کی مثال بازو کی طرح ہے۔ چند دن آپ ہمارے پاس بیٹھ جائیں تو پھر بازو بھی آپ کو پیش کر دیں گے انشاءاللہ، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ یہ ہٹا دیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، الحمدللہ۔ کیا رکھا ہے یہ اتنی بار ہے، یہ تین قانون ہیں واو کو یا سے بدلنے والے، کون کون سے ہیں؟ دویا اور میاد، دویا خود دویا کہ دویا اصل میں کیا تھا؟ دوئی وا تھا، دوئی وا، اور یہ واو یہاں پر ساکن ہے یا متحرک؟ متحرک ہے نا، اور واو میں نے کہا واو متحرک ما قبل مکسور دویا والا، اور میعاد میں اصل میں کیا تھا؟ وہاں واو ساکن ہے، یہ دونوں بھائی بھائی ہیں اور قریب اور اکٹھے ہی آئیں گے، یاد رکھنا ہے واو ساکن ما قبل مکسور میعاد والا، اور واو کم از کم چوتھے نمبر پر ہو، ما قبل زبر ہو، تو کون سا قانون لگے گا؟ یہ پکا قانون ہے، یہ بالکل ہے، یہ مزید کی سب گردانوں میں لگتا ہے قانون، ناقص واوی کی جو مزید ہے نا، اب ادعا اصل میں کیا تھا؟ ادعوا، کون سے ہے؟ یہاں واو کتنے نمبر پر آ گئی ہے؟ مزید میں چوتھے نمبر پر چلی جائے گی واو۔ اسی طرح مضارع کا صیغہ ہو، یدعو سے مضارع آئے گا یدعا، اصل میں کیا تھا؟ یدعو، یا رکھنا، یہ واو چوتھے نمبر پر چلی گئی ہے۔ یہ کتنے جہاں بھی ناقص میں
واو کم از کم چوتھے نمبر پر ہو اور ما قبل زبر ہو، پکا قانون ید یعنی والا قانون لگ جائے گا۔ مصطفیٰ مصطفیٰ یعنی مصطفیٰ مصطفیٰ اصل میں کیا تھا؟ مصطفیٰ ون تھا۔ کون سا قانون لگا ہے پہلے؟ ید یعنی والا، پھر قال والا ید مصطفیٰ یا کو الف صاحب مصطفیٰ ہو گیا، وقف کریں گے تو مصطفیٰ ہو جائے گا۔ مصطفیٰ یعنی اصل میں کیا تھا؟ مصطفیٰ وانی تھا، کہ واو کم از کم چوتھے نمبر پر ہو اور ما قبل زبر ہو، پکا قانون ہے یاد کرنا ہے۔ اب یدعیانی، اب بظاہر قانون کا نام یدعیان دینے والا قانون، ہم طلباء سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مقال مضارع میں آس پاس لگتا ہوگا، حالانکہ یہ بڑا یہ ماضی سے شروع ہوتا ہے اور یہ ناقص کی جو ماضی ہے مزید کی، مزید میں تو پکا لگتا ہے لانا۔ اب ادعا اصل میں کیا تھا؟ ہاں یہ پکا قانون ہے اور پوری گردان میں لگ رہا ہے، پوری گردان میں لگنا ہے۔ ادعا اصل میں کیا تھا؟ ادعوا، کون سا قانون لگا ہے؟ ادعیا اصل میں کیا تھا؟ ادعوا، واو کو یا سے بدل دیا کیا؟ ادعو اصل میں کیا تھا؟ ادعو، پہلا کون سا قانون لگا ہے؟ یہ پکا قانون ہے۔ اتنی بار ذہن میں آ گیا کرنا ہے۔ اور دو قانون ہیں یا کو واو سے بدلنے والے، دو قانون ہیں یا کو واو سے بدلنے والے، دو قانون، اور یہ مزید نہیں لگے گا، دو قانون ہیں یا کو واو سے بدلنے والے۔ یہ اس کی مثالیں صرف مجرد کے اندر ہی ہیں۔ اور بنے سے بھائی بارہ ذہن میں آ گئی۔ کون کون سے؟ ایک ہے نحوا والا، نحوا پہلے نحوا رکھ لیں، اور دوسرا ہے یو سرو والا ہے۔ نمبر ایک نحوا والا، نمبر دو یو سرو والا۔ اب ان کا خلاصہ یا مکھن نکالیں ان کا ہے تو وہاں بعض قوانین میں تفصیل بھی ہے، لیکن ہم مکھن نکال لیں۔ کیا ہے کہ یا متحرک ما قبل مضموم ہے نحوا والا، نحوا اصل میں کیا تھا؟ نحویت، یا متحرک ہے اور ما قبل مضموم ہے نحویہ، تو یا متحرک ما قبل مضموم نحوا والا، اور یا ساکن ما قبل مضموم یسر والا۔ بس یہ دونوں بھائی بھائی ہیں، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہی آئیں گے۔ پھر کہہ رہے ہیں یا متحرک ما قبل مضموم نحوا والا، جیسے نحویہ ہے نا۔ اب یہ پوری گردان میں یہاں پر یہ نحو قوم لگ رہا ہے، نحویہ، نحویہ، نحویو، نحویت، نحویتا، نحوینا، 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 اس میں کون سا قوم لگے گا؟ یہاں یسر والا آ جائے گا کہ یا ساکن ما قبل مضموم ہو تو یسر والا، یا متحرک ما قبل مضموم ہو نحو والا۔ آج بننا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ نحویہ، نحویہ، نحویہ میں کیا پڑھیں گے؟ نحوا، نحوا، نحوت، نحوتا، نحونا، نحوینا تھا اصل میں، نحوینا، نحویتا، نحویتا، یسر بڑا قوم لگ گیا۔ کیسے پڑھیں گے؟ نحونا پڑھیں گے آگنا۔ یہ دونوں بھائی بھائی اکٹھے ہی آئیں گے۔ بھائی بار ذہن میں آ گئی آگنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب ینہو ہے، ینہو، ینہوان، اصل میں ینہو، ینہوان، ینہون، اصل میں ینہو اصل میں کیا تھا؟ ینہویو تھا، ینہویو، ناقص یائی ہے آکنا۔ کون سا قانون لگا ہے یہاں پر؟ نحو والا۔ اگر ینہوان اصل میں ینہویان تھا، ینہویان، یہی نحو والا آکنا۔ اور اگر جمع مؤنث میں ینہوینا، تنہوینا، یہ 12 سو میں یہ لگا ہے، اور 2 میں جمع مؤنث میں ینہوینا، تنہوینا، اس میں کون سا قانون لگا ہے؟ بس یہ دونوں میں نے کہا یہ اکٹھے آئیں گے، دونوں یہ دونوں بھائی بھائی ہیں۔ جیسے میاد والا اور دویا والا وہ آپس میں بھائی بھائی، وہ اکٹھے آئے ایک گردان میں اکٹھے لگتے ہیں، اسی طرح یہ بھی اکٹھے آتے ہیں۔
بھائی اب اگلا ایک قانون ہے، بڑا اہم قانون، ذرا ایک ہے یدعو تدعو والا قانون، ذرا نکال لیں، ذرا یہ صفحہ 117 پہ نکال لیں ذرا، بس یہ قوانین مہمہ میں سے 8واں قانون یہ ہے، یہ ذرا اچھی طرح سمجھ لیں، پھر اس کی ذرا اس قانون کو سمجھنے سے پہلے یہ بات، اس قانون کی 8 صورتیں ہیں، 8 صورتیں کتنی ہیں؟ 8۔ تو بس یہاں 2 صورتوں میں واو یا کی حرکت کو نقل کرنا ہے اور باقی صورتوں میں گرانا ہے۔ آپ نقل والی 2 صورتیں یاد کر لیں، باقی گرانے والی صورتیں خود بخود آپ کی جیب میں آ جائیں گی۔ ہاں، ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نقل والی 2 صورتیں یاد کر لیں بس۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ نقل والی 2 صورتیں اچھی طرح یاد، دھیان سے سمجھنا، یہاں کاپی بھی ہے۔ اچھا، اب یہاں اس قانون کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر 2 صورتوں میں واو اور یا کی حرکت کو نقل کرنا ہے اور باقی 6 صورتوں میں گرانا ہے۔ کل 8 صورتیں ہیں۔ میں نے کہا آپ نقل والی 2 صورتیں یاد کر لیں، باقی گرانے والی صورتیں خود بخود آپ کی جیب میں آ جائیں گی، ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، بس ان کو پکا کر لیں آپ نقل والی صورتوں کو۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو یہ جڑ ہے، اگر یہ تعلیلات معلوم نہ ہوں تو سیے کی اصل پہچان ہی نہیں ہو سکتی، مشکل ہوتی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ مدینہ منورہ میں بھی، وہاں بھی طلباء عربی جاننے والے بہترین، ان کی تقریباً عربی ایسے جیسے ان کی مادری زبان، حالانکہ پاکستان رہنے والے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کا شکر ہے دورے میں شریف ہوئے اور بڑی محبت سے ان چیزوں کو لیا الحمدللہ۔ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ عربیہ کی جڑ، اس کی اصلیت کو پہچاننے کے لیے ان قواعد کی ضرورت ہے۔ اس لیے سارے عرب عالم نہیں ہوتے، عالم وہی ہوگا جنہوں نے چٹائیوں پر بہت گزارا ہوگا الحمدللہ۔ کوئی تھوڑا بہت آسانی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی بنیادی قواعد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چوڑی والے بزرگ استاد مولانا شعیب صاحب، ان کی مسجد میں ہمارے عظیم نیک استاد حضرت مولانا قاضی اظہار احمد صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تجوید کے بڑے معروف استاد تھے۔ چونکہ استادوں کے بارے میں ان کو معلوم تھا کہ یہ عبارت کے اوپر بڑی نظر رکھتے ہیں، کبھی طلباء ان سے پوچھتے کہ ہم کہاں پڑھیں، میں لگے عربی زبان سیکھنی ہے تو عربستان چلے جاؤ، عربی زبان سیکھنی ہے تو عربستان چلے جاؤ، اور عربی کتابیں، دینی کتابیں سمجھ کر پڑھنی ہیں تو یہ چبڑجی میں ہمارے بزرگ استاد رہتے ہیں، ان کے پاس جا کر اپنی بنیاد اور اپنی جڑ بنا لو جا کر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ سب انداز میں خیر ہی خیر ہمارے رکھنے کا اساتذہ ہیں، عربی تکلم میں بھی الحمدللہ کوئی حرج نہیں، وہ انشاءاللہ وہ سب انداز میں خیر ہی خیر، لیکن ساتھ ساتھ جو اصل عربیت ہے، جو مطالعہ ہے نا الحمدللہ، اصل کتاب کا مطالعہ، کتاب کو سمجھنے کا ملکہ ڈلانا، یہ اسی طرف ایک توجہ دلائی جا رہی ہے۔ پہلے بھی توجہ ہوگی لیکن مزید الحمدللہ، چلو میں بھی ایک ادنا سے خادم توجہ دلانے والوں میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب انداز میں خیر ہی خیر، ماشاء اللہ طلباء آتے ہیں، اللہ کا عرصے سے آ رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ بعد ماشاء اللہ طلباء عربی میں بہترین تقریر کرتے ہیں، ماشاء اللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ۔
تو بہرحال وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، الحمدللہ خوب کریں الحمدللہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو اندر کتاب کا جو مطالعہ ہے کرنا اس پر بھی رہا ہے، اس کی بھی کوشش کرنی ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اب 2 صورتیں نقل والی ہی یاد کر لیں۔ اللہ آسانی فرمائے، اللہ آسانی فرمائے۔ اب پہلی صورت کیا ہے؟ نمبر 1۔ اب خود کتاب میں سے پڑھیں، خود پڑھیں کتاب میں ذرا۔ نمبر 1، اصل تو یہ کتاب کا مطالعہ خود یاد رکھنا ہے، خود دیکھ کر آؤ۔ فارسی کتاب ہے دستور مفتی، سوال جواب کی شکل میں ہے۔ اگر پہلے یہ صرف نہ ہو یہ پڑھ لی تھی، پھر استاذ سے وہ دستور مفتی میں خود سناؤ، اللہ کا شکر مطالعہ کر کے سنا دیتا الحمدللہ پوری کتاب اس تقریباً کوئی سوائے کوئی 1-2 سوال کے ورنہ وہ سوال حل ہو جاتے الحمدللہ۔ اصل تو یہ خود آپ مطالعہ کریں الحمدللہ۔ ہمارے بزرگ صاحب مولانا شاہ محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ میں لگا میں انی پڑھنے کے لیے گیا پڑھنے کے لیے، تو وہاں بھی استاد مطالعہ سنتے تھے۔ پہلے طلباء سے تکرار، تو کیا مطالعہ کیا آپ نے؟ سناؤ ذرا، پہلے مطالعہ لینا۔ تکرار تو خیر 10-15 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے، 20 منٹ میں ہو جائے گا، لیکن مطالعے میں تو وقت لگتا ہے۔ لا خود کتاب کو سمجھنا جا کرنا۔ خود کتاب کو سمجھنے کا ملکہ یہ ایسا ہے جیسے کہ آپ مدرس بن رہے ہیں۔ مدرس نے بھی یہی کام کرنا ہوتا ہے۔ فرمانے لگا شروع میں 1 ہفتہ رہا تو ان کا انداز بھی یہی تھا کہ طلباء سنتے تھے کہ رات کو کیا مطالعہ کیا ہے، پھر بعد میں خود ہی بیان کر دیتے کچھ نہ کچھ الحمدللہ جو اس کا مفہوم، لیکن پہلے خود سنتے تھے کہ سنا۔ تو مولانا شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے میں نے سنا تھا کہ ان کی بڑی شہرت ہے، لیکن یہ تو خود تو پڑھاتے نہیں، یہ طلباء سے سنتے ہیں۔ لیکن پھر بعد میں اندازہ ہوا، پھر خود صحیح فرمانے، پھر بعد میں اندازہ ہوا کہ اصل پڑھائی یہی ہے الحمدللہ، اصل پڑھائی یہی ہے اقرام، اصل پڑھائی یہی ہے اقرام۔ جب طالب علم خود مطالعہ کر کے سنا لے گا الحمدللہ، تو پھر وہ چیز کہاں اس کے ذہن سے نکلے گی اقرام، ہے نا، وہ تو ایک نقش ہو جائے گی الحمدللہ۔ پھر دوبارہ تھوڑا سا بھی مطالعہ کرے گا تو سمجھ جائے گا انشاءاللہ۔ بھائی مولانا شعیب صاحب افتاح میں بھی آپ مطالعہ کرواتے ہیں مطالعہ، اس لیے یہ حضرات وہاں امتحان بھی لیتے ہیں، امتحان پہلے وہی کہ استعداد ہو افتاح کے لیے، پہلے کم از کم کچھ مطالعے کی استعداد ہو، سمجھ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد میں سب انداز میں خیر ہی خیر الحمدللہ بھائی، کیوں اگر استعداد ہی نہ ہو تو پھر تو بیچارہ وہ کیسے وہ مشکل ہوگی اس کے لیے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بھائی کوئی بات ذہن میں آ گئی، یہ باتیں فائدے کے لیے ہیں۔ اب پہلی صورت آپ ہیں، یہ پہلی صورت نقل کریں۔ پہلی صورت کون سی ہے؟ واو اور یا، ہاں کتاب میں دیکھ کر دیکھیں، واو یا پکا یا رکھنا، واو یا پر کیا ہے؟ ضمہ ہے بس یہ، اور ما قبل مکسور ہو، ما قبل کیا ہے؟ کسرہ ہے، اور ما بعد واو مدہ ہو، ما بعد واو مدہ ہو، مزید 3 کہ واو یا مضموم ہو، ما قبل مکسور ہو، اور ما بعد واو مدہ ہو، تو کیا کریں گے؟ اس واو اور یا کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے۔ اس کی مثال کیا دی ہے یہاں پر؟ لاعون اور رامون،
داعون اصل میں کیا تھا؟ رامون اصل میں کیا تھا؟ رامیون تھا. داعون اصل میں کیا تھا؟ داعون اصل میں تھا داعیون. رامون اصل میں کیا تھا؟ رامیون. داعون اصل میں داعیون. رامون اصل میں کیا تھا؟ رامیون تھا. یاد کرنا. اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ضرور بھائی مولانا طلحت صاحب ایک دفعہ دورے میں ضرور ہے بھائی. میں بھی بس یہ زندگی کے مختلف مراحل سے گزرا ہوں میرے اللہ. یعنی کئی ہارٹ اٹیک کے مسئلے کے بعد اب ایسے ہی پھر اللہ نے دوبارہ زندگی عطا فرما دی اپنی رحمت سے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. لیکن چلو مجلس کی اپنی برکات ہوتی ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ پاک واو یا کی حرکت کو نقل کر کے معقول کو دینا واجب ہے. جیسے داعون اصل میں کیا تھا؟ اب غور کا ہے داعیون. ایبون ایبون دیکھو وا ایبون واو مضموم ہے. داعیون واو مضموم اور ما قبل اور ما بعد. ہاں تو کیا کیا؟ واو پہلے ایک اور قانون. چلو یہاں فی الحال بعد میں لگاتے ہیں. چلو تو واو کا ضمہ نقل کر کے ماقبل کو دے دیا. کیا بن گیا؟ داعون. فی التقاء ساکنہ داعون ہو گیا. رامون اصل میں کیا تھا؟ رامیون. وہاں بھی داعون میں بھی اصل میں پہلے داعیون تھا. پہلے کون سا قانون لگے گا؟ ہاں جزاک. پہلے کون سا لگے گا؟ داعیون. داعیون پہلے وہاں بھی دعیہ والا قانون ہے کہ پہلے واو کو کس سے بدلا ہے؟ یا سے. کیا بن گیا؟ داعیون. ہاں پھر یا کا ضمہ نقل کر کے ما قبل کو دے دیا. اوپر سے کون سا قانون لگے گا؟ اوپر سے اوپر سے یوسف والا لگ جائے گا. اوپر سے تو کیا بن گیا؟ داعون. پھر التقاء ساکنہ بڑا داعون. میں نے اختصار کیا ذرا فی الحال. پھر رکھ رہا ہوں 8 قانون ہیں. انہی میں سے آئیں گے. اگر تھوڑا ذرا دیکھو داعیون واو مضموم ما قبل مکسور ما بعد واو مدہ. واو کا پہلے یہاں پر دعیہ والا کیوں؟ داعیون. ایو واو متحرک ما قبل مکسور ہے. واو متحرک ما قبل مکسور دعیہ والا. کیا بن گیا؟ داعیون. اب یہ دوبارہ قانون لگا دیں. اب رامیون بالکل دونوں برابر رہے قانون. یا کا ضمہ نقل کر کے ما قبل کو دے دیا. دیکھو یا کا ضمہ نقل کریں گے اوپر سے کون سا قانون لگ جائے گا؟ جزاک اللہ. اور واو کا کسرہ نقل کریں گے اوپر سے کون سا قانون لگ جائے گا؟ میعاد والا اگنا. دیکھو یا کا ضمہ نقل کریں گے یا کا ضمہ نقل کر کے ما قبل کو دیں گے فوراً یسر والا قانون. اور واو کا کسرہ نقل کریں گے تو اوپر سے میعاد والا قانون ہے. یہ دونوں قانون ہیں. یہ فوراً ذہن میں آ گئے. آج ہی بات ذہن میں آ گئے. داعیون داعون تھا اصل میں کیا تھا؟ داعیون. پہلے کون سا؟ داعیون پہلے کون سا ہے؟ ہاں داعیون. پھر یہ دوبارہ یا کا ضمہ نقل کے ما قبل این کو دے دیا. کیا بن گیا؟ داعون. اوپر سے یوسر والا. پھر کیا بن جائے گا؟ داعون. پھر کیا بن گیا؟ داعون ہو گیا. یہی رامون. رامون میں بس یہ ہے وہاں یا پہلے سے موجود ہے. وہاں رامون اصل میں کیا تھا؟ رامیون. یا کا ضمہ نقل کر کے ما قبل کو دے دیا. اوپر سے کون سا قانون لگ جائے گا؟ یوسر والا. یوسر والا. یا کا ضمہ نقل کر کے ما قبل کو دیں گے یوسر والا. کیا بن گیا؟ رامون. پھر التقاء ساکنے والا رامون ہو گیا. کتنے قانون لگے ہیں وہاں پر؟ 3. بھائی کوئی بات پلے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ اے اللہ اب مجھے ذرا دوسرا
داعون. آپ مجھے بتاؤ یہاں پر یہ قانون لگانا یہ گویا کہ سی کا آپریشن کرنا ہے. آپریشن کرنا ہو تو پھر آپ دیکھیں جس جگہ کا آپریشن کرنا ہوتا ہے اس کا ایکسرا لیتے ہیں. ایکسرا. اب داعون اصل میں کیا تھا؟ داعون. یہاں دا میں قانون لگ رہا ہے، دا میں قانون لگ رہا ہے، نون میں لگ رہا ہے. ہاں درمیان والی شکل ہے. درمیان یہاں جو قانون لگنے والی شکل ہے وہ ہے ایوو. داعون میں جو قانون لگنے والی شکل ہے وہ ایوو ہے. ایوو یاد رکھنا. تو بہرحال ہم اس کا ایکسا لیتے ہیں یہاں سے. اب یہاں الحمدللہ اب یہی وہ اب دیکھو یہ پہلے ایوو یہ وہ ہے. یہ آپریشن والی شکل ہے یاد رکھنا. اب اس میں ہم نے قانون لگانے ہیں. ایک دوسری شکل ہے رامون. اصل میں کیا تھا؟ رامیون. اس کو ذرا نیچے کر کے لکھنا، نیچے کر کے دھیان سے اس کو نیچے کر کے تھوڑا سا ایک لائن یا دو لائن نیچے لکھیں. اس میں قانون لگنے والی شکل کا نام خلاصہ کیا ہے؟ میو. ایوو اور میو یہ ہے نا. میو بھائی کوئی بار ذہن میں آ گئی. یہ ہے دیکھو، یہ میں نے ایوو کو اوپر لکھا ہے اور میو کو نیچے لکھا ہے. ہاں یہ لکھنے کی وجہ یہی ہے کہ ایوو میں ایک قانون زیادہ لگے گا اور میو میں ایک قانون نہیں لگے گا. یاد رکھنا ہے. ہاں آج ہی ذہن میں، ہاں اچھی طرح ذہن میں رکھیں. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما. اب یہ ساری باتیں کتاب میں نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی باتیں مجلس کے ساتھ ہی خاص ہوتی ہیں. ہماری کتاب 100 دفعہ پڑھیں اور مجلس میں 1 گھنٹہ ہی بیٹھ جائیں تو یہ بہرحال ہے. اس کی بھی اپنی برکت ہے الحمدللہ. اب ایوو اور میو. اب یہاں ایوو میں آپریشن کرنا ہے. اب لگاؤ آپریشن. کیسے ایوو میری بار ذہن میں داعون. اصل میں کیا داعون. ایوو یہ واو کیا ہے یہاں پر؟ واو نہیں، پہلے واو متحرک ہے یا ساکن؟ اور ما قبل کیا ہے؟ تو کون سا قانون لگے گا؟ پڑھ لیا آپ نے، خلاصہ پہلے پڑھا دیا آپ کو کہ واو متحرک ما قبل مکسور دویا والا قانون پکا ہے. واو متحرک ما قبل مکسور دویا والا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے. تو کیا بن جائے گا؟ ایوو سے کیا بن جائے گا؟ اب بنا ہے ایو. جزاک اللہ. اب بتاؤ اب کون سا ایو. جزاک اللہ. اب دیکھو ایک قانون لگا ہے ایوو میں، ایک قانون لگا ہے یہ بن گیا ایو اور میو برابر ہو گئے. ناقصی کے ساتھ برابر ہو گیا. اب برابر یو. اب کون سا قانون لگے گا؟ یدعو تدعو والا ہے. اب پڑھ لو. ابھی آپ نے پڑھا یدعو والا قانون کیا ہے؟ مقصود ہو. واو جو ہے نا واو رہے گی نہیں، وہ دوئیہ والا قانون کو یا سے بدل جائے گی. اب یا آگے یا مقصور ہے ما قبل، یا مضموم ہے ما قبل مقصور ہے، ما بعد واو مدہ. یا کا ضمہ نقل کر کے ما قبل
عین کو دے دیا, نقل کرنا ہے نا یہاں پر, یا کا ضمہ نقل ما قبل عین کو دے دیا, کیا بن جائے گا؟ ہاں, اوپر سے کون سا قوم لگے گا تو کیا بن جائے گا؟ ہاں, اور پھر کون سا قوم لگے گا؟ التقاء ساکن والا, کیا بن جائے گا؟ او مو او مو. دیکھو اے وہ ہے نا, پہلا قانون کون سا لگا ہے؟ دوئیہ والا. نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, تو کیا بن گیا؟ او مو او مو. اب وہ ہے کہ منہ دکھانے کے قابل ہوا ہے لگنا ہے. اب یہ آپریشن مکمل ہو گیا اس کا الحمدللہ ہے. اور جب آپریشن مکمل ہو گیا, اب اس کو یاد رکھنا, واپس دا اور نون کے درمیان رکھ دیں. دا اون را مون, دا اون را مون. اب یہ سوال سے فارغ ہو رہے ہیں الحمدللہ, لے جائیں گے گھر, لے جائیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو بھائی کوئی بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ میری ناقص معلومات کے مطابق ناقص لفیفی گردانوں میں قانون لگنے والی بڑی شکلیں صرف یہ 2 ہی ہیں. یاد کرنا, یہ 2. ہاں, ان کے علاوہ جتنی بھی شکلیں ہیں ان میں اس سے کم قانون لگیں گے, اتنے اس سے زیادہ نہیں لگیں. ہاں, بڑی شکلیں یہ ہیں الحمدللہ. اب میں اگلی بات آپ سے پوچھتا ہوں, یہ وہ دا, یہ شکل کہاں کہاں پائی جاتی ہے؟ ایک منٹ ہے, جو پہلی دفعہ دور مصری کے وہ بتلائیں ذرا, یہ شکل کہاں پائی جاتی ہے؟ ہاں, جمع کے صیغوں میں. جمع تو بہت ساری ہے. مجھے یہ سطریں لکھنے میں کتنا عرصہ لگا ہے جگہ. یہ پہلے ایڈیشن میں نہیں تھی یہ چیزیں. آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے کھولی یہ چیزیں. ہاں, مجھے بتلاؤ. ان کا مقام متعین کرنا کہ یہ شکل کہاں کہاں پائی جائے گی. ہیں سارے جمع کے صیغوں میں فارغ ہو گئے. پھر ضرور ایک دفعہ کھڑے ہو جاؤ سارے طلباء کھڑے ہو جائیں, باقی بیٹھے رہے ہیں, اساتذہ بیٹھ رہے ہیں, باقی کھڑے ہو جا رہے ہیں. ہاں, سوچو ذرا بیٹھ کے ذرا. ہاں, یہ کہاں کہاں پائی جائے گی ذرا؟ ایک سطر کو دیکھنے کے لیے کتنا ہے. اب بیٹھو ذرا رہنا, کھڑا اس لیے کیا تھا کچھ نہ کچھ پتہ چلے, کچھ ہم یہ کر رہنا. جس کے آخر میں یامت اور مقصود پہلے سے گیا بس. ہاں, پورا دیکھو بھائی اللہ کے بندوں. اب نے یہاں لکھ بھی دی ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اب یہاں آگے یہ جو سطریں لکھی ہوئی ہیں اور یہ شکل یہ کہاں کہاں پائی جائے گی اگنا, تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے یہ شکل جہاں ایک دفعہ اندازہ لگا لے بھائی کہاں کہاں. ایک دفعہ قانون لگا لیے پھر سب میں قانون لگ گیا الحمدللہ, سب شکلوں میں اگرنا. اب دیکھیں یہ سطر پڑھیں کتاب میں پڑھیں رہے. یہ شکل ناقص اور لفیف کی اس گردان کے جمع مذکر کے صیغے میں پائی جائے گی. جمع کہا تسنیہ نکل گیا, اب واحد نکل گیا, اس میں نہیں آ رہا ہے. یہ شکل ناقص اور لفیف کی اس گردان کے جمع مذکر کے صیغے میں پائی جائے گی جس کے پہلے صیغے کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو, خواہ وہ یا اصلی ہو یا بدل کرائی ہو یا محذوف ہو. یاد رہنا
یہ شکل ناقص اور لفیف کی اس گردان کے، پھر کہہ لیں اب پڑھ لیں ہم نے، یہ شکل ناقص اور لفیف کی اس گردان کے سیام مذکر سیام پائی جائے گی، جس کے پہلے سے یہ کہ آخر میں یا ماقبل مقصور ہو، وہ یا اصلی ہو یا بدل کر آئی ہو یا محذوف ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں چیزیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ کوئی دعوت تو نہیں ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے الحمدللہ، انہیں کی رحمت سے ہی ہے سب کچھ ہے۔ اور یہ بہت سی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ نے اپنی رحمت سے ہی ان کو کھولا ہے اور واضح کیا۔ اب ذرا دھیان سے، اب وہ نساتی معلوم نہیں کہاں کہاں ڈالنا ہے۔ یہ شکل ناقص اور لفیف کی اس گردان کے جامع مذکر کے صیغہ پائی جائے گی، جس کے پہلے صیغے کے آخر میں یا ماقبل مقصور ہو، یا خواہ ہو یا اصلی ہو یا بدل کرائی ہو، یعنی گویا کہ یا ماقبل مقصور، گویا کہ یرزا والے نمونے میں نہیں پائی جائے گی، یدعو والے نمونے میں یہ شکل نہیں پائی جائے گی۔ یہ کہاں پائی جائے گی؟ جس کے پہلے سے یہ کہ آخر میں یا ماقبل مقصور ہو، رضیہ خشیہ یسی یرمی، جس کے آخر میں یا ماقبل مقصور آ رہی ہے، اور اس کے جمع مذکر کے صیغے میں پائی جائے گی، خواہ وہ یا اصلی ہو، جیسا کہ خشیہ اس میں یا اصلی ہے، اور رضیہ اس میں یا بدل کر آئی۔ رضیہ اصل میں کیا تھا؟ رضیبہ تھا، دو یہ بڑا قوم لگا ہے یہاں پر، یہ بدل کر آئی ہے نا، کیا بن گیا؟ رضیہ ہو گیا نا۔ یا محذوف و محذوف کا معنی جیسے اب یہ داعن رامن، یہاں پر محذوف نہیں، یہاں پر یا محذوف ہے۔ داعن اصل میں داعی بن تھا، واو کو یا سے بدلا داعین، پھر لما ثقیل گرا دی، یہ تو دو بڑا قانون ہے بھائی۔ یہ بات ذہن میں آ گئی کہ یہ شکل کہاں پائی جائے گی؟ یہ شکل جو ہے آپ کی جو میں نے بیان کی پہلی شکل، اس گردان کے جمع مذکر کے صیغہ میں پائی جائے گی، ناقص و لفیف کے، اس کے پہلے صیغے کے آخر میں یا ماقبل مقصور ہو، خواہ وہ یا اصلی ہو یا بدل کر آئی ہو یا محذوف ہو جاتا ہے۔ اب یہ سب میں بھائی کی بات پہلے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اب آپ دیکھ لیں، رضیہ ہے نا، رضیہ یا ماقبل مقصور ہے کہ نہیں، اور یہ بدل کر آئی ہے، اصل میں کیا تھا؟ رضیہ۔ اب کر لیں کردان، اس کی جمع مذکر لائیں، رضیہ رضیہ رضو، رضو اصل میں کیا تھا؟ رضی وہ اصل میں تھا، رضی واوی ہے تو رضی وہ، یہ کس کی طرح ہے؟ زیبو کس کی طرح ہے؟ ایبو کی طرح ہے، ایبو کی طرح ہے۔ اور خشیہ میں بھی یا ماقبل مقصور ہے، جمع اس کی جمع مذکر کیا ہے؟ خشیہ خشو اصل میں کیا تھا؟ خشیو شیو میو کی طرح ہے، بالکل آگے بات ہے یجسی ہے۔ اب یجسی، اب یجسی میں بھی یا ماقبل مقصور ہے کہ نہیں؟ یہ بدل کر آئی ہے، یجسیو تھا اصل میں، یجسیانی یجسون، جمع مذکر اصل میں کیا تھا؟ یجسیبون، سیبو، یہ کس کی طرح ہے؟ ایبو کی طرح ہے۔ یا محذوف ہو، لم یجسی میں آخر میں یا، یہاں پر ہم نے کہا نا یا محذوف ہو، اب لم یجسیا لم یجسو، اصل میں کیا تھا؟ لم یجسو، لم یجسیبو ہے، سیبو یاد ہے، اجسی ہے اسی۔ اب یہاں بھی یا محذوف ہے، یعنی اصل میں واو ہے، پھر یا سے بلی، پھر یا محذوف ہو گئی۔ اب اجسیا اجسو اصل میں کیا تھا؟ یہ ساری گردانوں میں تعلیل ہو گئی الحمدللہ۔ بھائی بات ذہن میں آ گئی؟ ہاں بھائی عبداللہ ذہن میں آ گئی بات؟ اور ساتھی بھائی سب خیر، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ زور لگانا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے ان چیزوں میں رہنا۔ اب یہ اب میں نے کہا ایک صیغہ میں تعلیل کر لی، آپ نے ان لاکھوں صیغوں میں تعلیل کر لی۔ اب مثال کے طور پر رضیہ رضو اصل میں کیا تھا؟ رضیبو، زیبو کس کی طرح ہے؟ ایبو کی طرح ہے۔ پہلا قانون کون سا ہے؟ زیبو،
دعیہ والا کیا بن گیا؟ زیو زیو. اب کون سا لگے گا؟ یدعو تدعو بڑا. یہ نقل والی شکل ہے کہ یا کا ضمہ نقل کر کے ما قبل کو دے دیا آگے، اور اوپر سے کون سا کام لگے گا؟ اور پھر التقاء سالک کیا بن گیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا. اللہ آپ سے راضی ہو. اللہ آپ سے تب راضی ہوں گے جب یہ چاروں قانون آپ لگائیں گے. اس میں الحمدللہ ہے، اس کی اصل معلوم ہو جاتا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا یاد رہنا ہے. اور خشیہ خشیہ خشو اصل میں کیا تھا؟ خشیو خشیو یاد رہنا. شیو 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 اس میں پہلا کون سا ہے؟ یدو. ہاں اس میں شروع میں یہاں تو واو کو یا سے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. یا کا ضمہ نقل ماخلو کو دے دیا کیا بن گیا؟ اوپر سے یوسر والا خشوع پھر التقاء ساکن والا خشوع ہو گئی. بھائی کی بار ذہن میں آ گئی آکڑا. یہ نقل والی شکل میں نے بتلا دی اور اس کا محل بھی بتلا دیا کہ یہ کہاں پائی جائے گی، ورنہ گھومتے رہتے ہیں ساتھی آکڑا اپنے کس گردان میں ہو گئی کس. اللہ کا شکر اس کی تعین کر دی ہے الحمدللہ. سورت نمبر 2. اب ذرا دوسری سورت بھی دیکھ لیں دھیان سے. دوسری سورت کہ واوریا مکسور ہو، ما قبل مضموم ہو. یہ بالکل پہلے کا برکت سے بتا دے. وہاں واوریا مضموم تھی، یہاں مکسور. واوریا مکسور ہو، ما قبل مضموم ہو اور ما بعد یا مدہ ہو تو اس واوریا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دینا واجب ہے. اس واوریا کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دینا واجب ہے. جیسے مثال لکھی ہے اس کی تدعین اور تنہین. یہ دینا بھائی تدعین تنہین. تدعین تنہین اصل میں کیا تھا؟ ہاں تدعوین اور تن. یہاں بھی آپریشن والی شکل کون سی ہے؟ درمیان میں سے نکالیں. تدعین میں کون سی ہے اور تنہین میں ہوئی. یہاں دیکھو یہاں یائی کو پہلے لکھنا ہے. یہاں اس میں یہاں یائی کو پہلے لکھنا ہے. تن ہوئین میں ہوئی دھیان سے. یہاں میں یائی کو پہلے لکھ رہا ہوں. کیا ہے ہوئی ہے ہوئی. اور تدعین میں اصل میں کیا تھا؟ تدعوین ہے تدعوین. وہاں اس میں جو آپریشن والی شکل ہے کون سی ہے؟ اوی ہے. اب انشاءاللہ آپ آگے انشاءاللہ آپ خود کر لیں گے آپریشن انشاءاللہ. وہاں میں نے پہلے نمونے میں وہاں پر واوی کو پہلے لکھا، اس میں قانون زیادہ لگتے تھے. یہاں یائی کو پہلے لکھا ہے کہ اس میں یائی میں قانون زیادہ لگ رہے ہیں. اب بھائی آپریشن شروع کریں. ہوئی پہلا قانون کون سا لگا؟ ہوئی میں. ہاں دیکھو یا متحرک ماقل مضموم، یا متحرک ماقل مضموم کون سا قانون لگا ہے؟ نحو والا. آج ہی بات نہیں، یہ جڑ ہے. دیکھو ہمارے تعلیلات ہیں نا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، ورنہ اصل سی ہے کہ پہچان ذرا مشکل ہو جاتی ہے. پھر کہ اصل میں کیا تھا، یہ کیسے بنا ہے ساری چیزیں. یہ ہوئی پہلا قانون کون سا لگا ہے؟ ہم نحو والا لگا لیا نا، پڑھ بھی لیا نا کہ یا اس کا خلاصہ کیا ہے کہ یا متحرک ماقل مضموم یوسر والا، یا نحو والا، اور یا ساکن ما قبل مضموم یوسر. یہ دونوں بھائی ہیں، یہ اکٹھے ہی آئیں گے تقریباً الحمدللہ. بھائی کی بار ذہن میں آ گیا کہ ہوئی تو ہوئی یا کو واو سے بدل دیا کیا بن گیا؟ اب یہ ہوئی اور اوی برابر ہو گئے بالکل ہیں.
اب ایک ہی لائن میں آگے دونوں ہیں، یعنی ہم آج ہوئی اب بالکل اب اکٹھے قانون لگیں گے، میں نے کہا ایک قانون لگے گا جس سے یہ نیچے آ جائے گا ہے اور پھر دونوں برابر ہو جائیں گے ہوئی۔ اب کون سا قانون لگا ہوئی اور ہوئی میں؟ جزاک اللہ، نقل والی شکل، یہ نقل والی شکل ہے کہ واو مکسور ما قبل مضموم اور ما بعد یا مدہ، کیا کریں گے؟ واو کا کسرہ نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے، کیا بن جائے گا؟ ہاں واو کا کسرہ نقل کر ما قبل کو دے دیا تو کیا بن جائے گا؟ ہیو۔ میں نے کہا واو کا کسرہ نقل کر کے ما قبل کو دیں گے، اوپر سے کون سا قانون لگ جائے گا؟ میاد والا پڑھ لیا نا، وہی قوانین مہمہ میں سے آ رہے ہیں سارے قانون ہیں، تو کیا بن گیا؟ ہی آ جائے اور پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے یا گرا دیا، کیا بن گیا؟ ہی۔ اب آپریشن مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ ہاں ہی اور اوی میں یہاں بھی واو کا کسر نقل ما قبل کس کو دے دیا؟ عین کو، کیا بن گیا؟ اے اوپر سے میاد والا قانون کیا بن گیا؟ ای، پھر التقاء ساکنین والا کیا بن گیا؟ ای ہو گئے ہیں، یہ بھی اس کا بھی آپریشن مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ اب جب ان کا آپریشن مکمل ہو گیا اب ان کو بالکل آگے جہاں سے ان کو اٹھایا تھا وہاں سے الحمدللہ بس وہاں رکھ دیں، درمیان میں رکھ دیں الحمدللہ۔ بھائی کوئی بار ذہن میں آ گیا نا، یہ ان قانون لگنے والی شکل یہ ہے الحمدللہ۔ اب ہی کو وہاں اب آپریشن مکمل ہو گیا، اب اس کو تد یعنی تن اور نون کے درمیان رکھتے کیا بن جائے گا؟ تن ہین، اور ای کو تد اور نون کے درمیان رکھتے کیا بن جائے گا؟ تد این۔ یا آپریشن مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ بھائی کو ذہن میں آ گیا آسانی ہے؟ بھائی کوئی بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی، کوئی ذہن میں آئی رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، چیزیں لکھ بھی لیا کریں، کام آ جاتی ہیں، اتنا ساتھیوں سے تکرار بھی کر لیا، لکھ لیا، دیکھ لیا الحمدللہ۔ یہ طریقہ آ جاتا ذہن میں رہا، بعض باتیں مجلس کے ساتھ ہی خاص ہوتی ہیں۔ تو بھائی اب میرا تو گویا کہ یعنی ہی میں کتنے قانون لگے ہیں؟ ہی میں 4 اور ای میں کتنے لگے ہیں؟ 3۔ کون سے؟ ہی میں پہلے ہوئی میں کون سا لگا؟ ہوئی میں پہلے نحو والا، پھر اور پھر یہ 4 قانون لگے ہیں۔ اور یہاں اوی میں کتنے لگیں گے؟ اوی 3۔ اس میں نحو والا نہیں لگے، وہ پہلے باب موجود ہے۔ اب یہاں بھی میرا سوال ہے کہ یہ شکل کہاں پائی جائے گی؟ اگر ہاں اب ذرا دھیان، اب آپ خود کتاب میں دیکھ رہا، اب تو پہلے میں خالد دائم میں جا رہے تھے اللہ تعالیٰ، اب کہاں جائے؟ اب دیکھو وہاں لکھا ہوا کتاب میں دیکھو، کتاب میں دیکھو، آپ پڑھ لو، خود ہی پڑھ لینا۔ والی شکل، یہ شکل ناقص لفیف کی اس گردان کے واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں پائی جائے گی جس کے پہلے صیغے کے آخر میں واو ما قبل مضموم ہو۔ اب واو ما قبل مضموم مطلب یہ ہے کہ یہ سی والے نمونے میں نہیں پائی جائے گی، اگر ہاں یہ سی والے نمونے میں نہیں پائی جائے گی، اور یہ رضا والے نمونے میں نہیں پائی جائے گی، اگر کس میں؟ اس نمونے میں جس کے آخر میں یدعو والا نمونہ جو ہے یہ مجرر کے ساتھ ہی خاص ہے، مجرر کے ساتھ ہی اگنا، مزید میں ایسا کوئی نمونہ نہیں ہے اگنا، یہ مجرر کے ساتھ ہی خاص ہے، تقریباً مجرر کے صیغوں کے ساتھ یہ اس گردان کے واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں پائی جائے گی جس کے پہلے صیغے کے آخر میں واو ما قبل مضموم ہو۔ واو ما قبل مضموم یہ صرف مجرر کے ساتھ خاص ہے، مزید میں ایسا کوئی صیغہ نہیں ملے گا آپ کو یاد رکھنا۔ جس کے پہلے صیغے کے آخر میں واو ما قبل مضموم ہو، آگے خواہ وہ واو اصلی ہو یا بدل کرائی ہو یا محذوف ہو جانا۔ اب مثال کے طور پر یہ اب مثال یدعو ہے، یدعو یہاں واو ما قبل مضموم ہے نا، پہلے سے یہ کہا واو ما قبل مضموم ہے۔ اب آپ دیکھ لیں
یہ اور واو بھی اصلی ہے، یہ واو اصلی ہے. اب کریں گردان اس کی بالکل یہی شکل بنے گی. یدعو یدعوانی یدعون، تدعو تدعوانی یدعون، تدعو تدعوانی تدعون، تدعین تدعین. اب تدعین اصل میں کیا تھا؟ یہاں پائی جا رہی ہے الحمدللہ. یتلو سے گردان کریں، یتلو علیہم آیاتہ، یتلو یتلوان یتلون، تتلو تتلوان تتلو تتلوان تتلون، تتلین اصل میں کیا ہے؟ تتلوین تتلوی تتلوی. یہ شکل پائی جا رہی ہے بھائی، ذہن میں آگے بار نہ یا واو بدل کر آئی ہو، جیسے واو یعنی واو اصلی نہ ہو، یا سے بدل کر آئی ہو، جیسے ینہو ہے. ینہو اصل میں کیا تھا؟ ینہو یو تھا. کون سا قوم لگا ہے یہاں پر؟ نحو والا قوم لگا ہے. یا کو واو سے بدل دیا، کیا بنا؟ ینہو. اب یہاں بھی وہی شکل آپ دیکھ لیں. اب ینہو ینہوان ینہون، اس کی واحد مؤنث کیا آئے گی؟ تنہین آئے گی. تنہینہ. تنہینہ اصل میں کیا تھا؟ تنہوین. یاد رکھنا یہاں ایک قانون زیادہ لگتا ہے. ہاں آج ہی بات ذہن میں آ گئی. ہاں یا وہ محذوف ہو، یا وہ محذوف ہو. جیسے اب ادعو ہے، ادعو. اب آپ کریں گردان ادعو ادعو و ادعو ادعی. اب ادعو پہلے یہاں واو محذوف ہے نا، یہاں پر ضمہ ہے. ضمہ لم یدعو ہے. سب یہ سب گردان لم یدعو لم یدعو لم یدعو لم یدعو. اب اس کی واحد مؤنث دیکھیں، لم تدعی اصل میں کیا تھا؟ لم تدعوی. بالکل وہی جو قانون. اگر واوی ہے تو اوی والے قان لگیں گے، یائی ہے تو ہیں، اور جو یائی والی شکل ہے اس سے قوم لگ جائیں گے. بھائی کی بار ذہن میں آ گیا. اب یہ تعین ہو گیا الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. تو ناقص لفیف گردانوں میں سب سے بڑی شکل جو قانون لگنے کی ہے وہ یہ ہے آگنا. باقی میں جو قانون لگتے ہیں وہ اس سے کم لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں آگے. اس سے کم، کسی میں 2 کسی میں 3، لیکن اس سے کم ہوں گے آگنا الحمدللہ. تو بھائی کی بات پہلے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ کوئی ذہن میں آگے بارہ نا. ہاں اب ذرا میں تھوڑا سا یہ میں نے کہا کہ یہ قوانین مہمہ آپ نے پڑھ لیے، ان کا مقام محل بھی الحمدللہ. جزاک اللہ الحمدللہ، اللہ مہربانی فرمائے انشاءاللہ. اچھا کل سے انشاءاللہ پھر اجرا کریں گے. اجرا ہے انشاءاللہ، ان قوانین کو لگائیں گے. یہ میں نے 2 بڑی شکلوں میں تو قانون لگا دیے، باقی انشاءاللہ پھر باقی بھی انشاءاللہ کل ایسا ایسا. اب ذرا تھوڑا سا علامات النحویہ سے پڑھ لیں کہ ذرا ہے علامات. جزاک اللہ مہمان. علامات النحویہ سے جزاک اللہ. صرف سے آپ نے آج کی جو گردانے ہیں اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول اور صفت مشبہ ہے. ان دونوں گردانوں کو یاد کر لینا ہے انشاءاللہ. وہاں لکھے ہوئے ہیں، وہاں پر یہاں پر کیا نمونے کون صفحے پہ ہیں؟ جزاک اللہ. یہ کچھ ہے نکالنا اس میں مفعول کا. اس میں مفعول میں ایک وجہ والی یاد کرنی، ایک وجہ والی. صفحہ میں خل 209 پہ ہے غالباً. ہاں یہ صفت مشبہ گردان ہے. یہ بھی اگر ہو سکے یہ ہے یاد کر لینا انشاءاللہ، جتنا آسانی سے ہو سکے صفت مشبہ. صفت مشبہ گردانے ہیں.
اتنا آسانی سے جن کو پہلے سے یاد ہو بہت اچھا ہے. رقیون رقیان رقیون، اور نہیں کم از کم دیکھ کر صحیح تلفظ کے ساتھ سنا دیں جیسے اللہ آسانی ہے. اور ایک یہ صفحہ 221 پہ، ہاں صفحہ 221 پہ، اس میں مفعولی گردان ہیں. اس میں بعض اجوف میں خاص طور پر بعض اساتذہ کرام اجوف سے اس مفعول کی جمع اقصا اور تصغیر میں ایک ایک وجہ پڑھتے ہیں، اور وہ پوری گردان اس طرح پڑھتے ہیں: مقول مقولان مقولون مقولۃ مقولتان مقولات مقاویل مقیل مقیلۃ. ایک وجہ ہے. اساتذہ کرام کی نظر اس مشہور قاعدے پر ہے: التصغیر والتکسیر یردان الاشیاء الی اصلها. لہذا ان اکابر اساتذہ کرام کے انداز کے مطابق طلباء کو اگر ایک ایک وجہ بھی یاد کرا دی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں. یہ ہے. اور باقی ہے ناقص سے وہ نمونے یہاں بنے ہوئے ہیں، مدعوون مدعوان بالکل ہیں، وہ بھی یاد کر لیں. مدعن مدعیان مدعون مدعات مدعاتان مدعیات. اور یہ اس سے مفعول آگے ہیں. یہ ایک ایک وجہ جو ہے نا اس مفعول کی وہ یاد کر لینا. بعض حضرات 3 وجہ بھی پڑھاتے ہیں، لیکن وہ بھی ہم نے پڑھی بھی ہیں پڑھائی بھی ہیں، لیکن یہاں اصلی وجہ یہی ہے، ایک وجہ مقاویل مقیل مقیلۃ. یہ صفحہ 221 پر لکھی ہوئی یہاں پر. بعض اساتذہ کرام کا انداز یہاں سے یاد کر لینا. اور باقی وہ نقشے میں تقریباً مختلف گردانوں کے پہلے صیغے دے رکھے ہیں، وہ بھی ہیں، آپ جہاں تک ہو سکے دیکھ لیں انشاءاللہ. تقریباً الحمدللہ جو صرفی گردانیں اہم گردانیں وہ اللہ کا شکر ہے پوری ہو گئی. باقی اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ، اس میں تفضیل وغیرہ ہے، وہ آپ صرف صغیر میں یاد کر لیتے ہیں الحمدللہ. وہ انشاءاللہ وہ یاد ہوں گی پہلے سے الحمدللہ. مزید دیکھیں یہاں بھی کچھ لکھی ہیں ارادہ ہے وہاں پہ انشاءاللہ. بسم اللہ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی صرف قلوبنا نحو الہدایۃ لکلمۃ الاسلام وشرح صدورنا لادراک قواعد علم الاعراب لإصلاح الكلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي يتلى معجزاته إلى يوم القيامة وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلام. بس چند منٹ کی بات سمجھ لیں. کلام عرب میں عربی کلام میں عربی کلام میں عربی کلام میں استعمال ہونے والے کلمات کتنی قسم پر ہیں؟ عربی کلام میں استعمال ہونے والے کلمات کتنی قسم پر ہیں؟ 2 قسم پر ہیں. نمبر 1 مفردات، نمبر 2 مرکبات.
مفردات کا معنی ہے کلے کلے، مرکبات کا معنی ہے کٹھے کٹھے۔ ہاں یہ سرحد والے ساتھی بولے، مفردات کا معنی ہے اور مرکبات کا معنی جزاک اللہ۔ تو مفردات کا معنی ہے کلے کلے، مرکبات کا معنی ہے کٹھے کٹھے ملے ہوئے۔ الحمد للہ رب العالمین، یہ مفردات ہیں۔ مرکبات جب دو کلموں کو جوڑ دیں گے تو وہ مرکب بن جائے گا۔ تو مفردات کا معنی ہے کلے کلے، مرکبات کا معنی کٹھے کٹھے۔ آگے پھر مرکبات دو قسم پر ہیں، نمبر 1 مطولہ، نمبر 2 مقصرہ۔ بالفاظ دیگر مطولہ لمبی ترکیب والے کلمات، نمبر 2 مقصرہ چھوٹی ترکیب والے کلمات ہیں۔ کتنی قسم پر ہیں؟ 2 قسم پر ہیں۔ یا بالفاظ دیگر مرکبات 2 قسم پر ہیں، مرکبات مفیدہ، مرکبات غیر مفیدہ۔ یا کام مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب تو بہرحال کلام میں، عرب میں، عربی کلام میں استعمال ہونے والے کلمات کتنی قسم پر ہیں؟ 2 قسم پر، مفردات اور مرکبات۔ مفردات کا معنی ہے کلے کلے، اکیلے اکیلے، مرکبات کا معنی کٹھے کٹھے ملے ہوئے۔ پھر مرکبات 2 قسم پر ہیں، نمبر 1 مطولہ، نمبر 2 مقصرہ۔ مطولہ لمبی ترکیب والے کلمات، مقصرہ چھوٹی چھوٹی ترکیب۔ اور چھوٹی تراکیب میں سے سب سے زیادہ استعمال میں آنے والی ترکیب مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے، نمبر 2 موصوف صفہ کی ترکیب ہے۔ پھر آگے جار مجرور کی ترکیب ہے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سب کی نشانیاں کچھ نہ کچھ حل کتاب میں ذکر کر دیا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ نمبر 1 مرکب اضافی کی تعریف، کہ جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو۔ جس کی نسبت ہوگی اسے کیا کہیں گے؟ مضاف، جس کی طرف ہوگی اس کو مضاف الیہ کہیں گے۔ بھائی کیا نام، یہ قلم کس کا ہے؟ قلم نام لو۔ ہاں قلم عبداللہ ہے۔ اب یہ قلم کی نسبت عبداللہ کی طرف ہے تو قلم کیا بنے گا؟ اور آپ کیا بنیں گے؟ مضاف الیہ۔ یہ پگڑی کن کی ہے؟ اسد کی، الحمدللہ۔ تو پگڑی کیا بنے گی؟ مضاف، اور آپ کیا بنیں گے؟ مضاف الیہ اکرم۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنے مضاف الیہ کی ایک آسان تعریف یہ ہے، مضاف کہتے ہیں جو کسی کے لیے ہو، اور مضاف الیہ جس کے لیے ہو۔ جیسے غلام اللہ، کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ کا غلام۔ غلام مضاف ہے کیونکہ یہ کسی کے لیے ہے، اور اللہ پاک کا نام مضاف الیہ جن کے لیے ہے، الحمدللہ۔ بدائی طلباء کو سمجھانے کے لیے آسانی۔ اب مضاف الیہ کی بہت سی علامات ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے مضاف الیہ کی، میں ہنگو میں گیا بہت پہلے، یہ ہنگو سے آگے ٹل وہاں جانا ہوا، وہاں علامات سوچ چھپ چکی تھی۔ علامات کو بھی میں خیال اب 30 سال کتنے ہو گئے، میں خیال 27-28 سال تو ہو گئے ہیں کبھی چھپے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ۔ وہاں مدرسے کے محترم صاحب تھے، اپنی چھوٹی بچی کو لے کر آئے
اور وہ علامات انہوں نے ساری یاد کروا رکھی والا وہ سارے وہ بچی کی چھوٹی ہیں کافی عرصہ پہلے کی بات ہے اور اپنی چھوٹی بچی کو لے کر آئے اور وہ علامات ساری انہوں نے یاد کر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے بڑی آسانی سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ مضافرے کی علامات ہمارے ایک نیک استاد فیصلہ بعض دفعہ دیکھو ہمارے ذہن میں ایک بات نہیں آتی اللہ کسی اور نیک استادوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں نا انہوں نے علامات دیکھی علامات پڑھائی کہنے لگا میں پہلی 8 علامتوں کا خلاصہ تو یوں بیان کرتا ہوں ایسے کہ 2 3 4 5 اسم ہوں 2 3 4 5 اسم ہوں آخر میں الف لام آ جائے پھر بھی مضاف ہے اور آخر میں ضمیر آ جائے پھر ہی مضاف ہے بس ختم ہو گیا نا ایک لوہا کیا کہتے ہیں 100 سنار کی ایک لوہار کی ایک ہی کافی ہے تو بہرحال انہیں خلاصہ یہ ہے الحمدللہ باقی ایسی باقی نشانی بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہاں خود بھی آپ دیکھ لیں وہاں 2 3 اسم ہوں آخر میں اس میں اشارہ آ جائے پھر مضاف ہے آخر میں اسم موصول آ جائے پھر مضاف ہے علم آ جائے پھر مضاف ہے یہ سب نشانی ہیں الحمدللہ باقی کچھ تفسیر ہے تھوڑی بہت وہ جتنی ہو سکتی ہے وہ کروں گا انشاءاللہ الحمدللہ اور بھی آپ نے خلاصہ یہ ہے وہ سامنے میں کبھی یہ دعوت بڑا اچھا خلاصہ بیان کر دی میرے سامنے الحمدللہ 2 3 4 5 اسم ہوں آخر میں ضمیر آ جائے آخر میں الف لام آ جائے مضاف ہے آخر میں ضمیر آ جائے پھر مضاف ہے ابتدا میں پھر تفصیل سے تھوڑی تفصیل ذرا اب پہلی علامہ کون سی ہے کہ 2 اسم ہوں پہلے اسم پر الف لام نہ ہو دوسرے اسم پر الف لام ہو تو عام طور پر یہ مضاف الیہ بنتے ہیں بشرطے کہ پہلا اسم کسی کا نام نہ ہو یہاں نام سے مراد ذاتی نام ہاں جو وصفی نام ہے اور یہ وصف وہ مضاف ہو سکتا ہے ذاتی نام مضاف نہیں ہو سکتا بشرطے کہ کسی کا نام نہ ہو اس میں اشارہ نہ ہو اس میں ضمیر نہ ہو آگے ہاں یہ مضاف نہیں ہو سکتا کہ 2 اسم ہوں پہلے 2 اسم پر الف لام ہو 2 اسم ہوں پہلے پر الف لام نہ ہو دوسرے پر الف لام ہو عام طور پر مضاف الیہ اب ابتدائی طلباء کی کتنی آسانی اب ان سے کہیں گے رب العالمین ریاض الصالحین آداب المتعلمین کتاب الصلاۃ کتاب الزکوٰۃ کتاب الحج باب الوضو فرض الوضو غسل الاعضاء مس الراس یہ سب آپس میں کیا بن رہے ہیں مضاف ایک نشانی بتلا دی اور اس کی مثالیں پھر آپ قرآن و حدیث سے جتنی مرضی پیش کر دیں الحمدللہ بسم اللہ اب ہے بسم اللہ یہ اسم پہلا ہے یعنی اس پر الف لام نہیں ہے اور دوسرے اسم پر الف لام ہے تو آپس میں کیا بنیں گے رب العالمین آپس میں کیا بنیں گے مضاف الیہ آسانی الحمدللہ ساتھ ان کو ترجمہ ہی بتلا دی ترجمہ مضاف الیہ سے کرنا ہے ترجمہ مضاف الیہ سے مضاف الیہ کے ترجمے میں کا کی کہ اس قسم کے الفاظ آتے ہیں جیسے کتاب زیدن کا معنی کیا ہے ہاں مضاف اگر مذکر ہو اردو میں اگر مذکر استعمال ہو تو اردو میں اگر تو کا لفظ آئے گا اردو میں اگر مؤنث استعمال ہو تو کی کا لفظ اب کتاب کا لفظ مؤنث استعمال ہوتا ہے تو کتاب زیدن کا معنی کیا کریں گے زید کی کتاب یاد رکھنا ہوں غلام زیدن کا معنی کیا کریں گے زید کا غلام یہ ترجمہ ان سے کروایا جا رہا خود ان سے ترجمہ کروائیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں طلباء کو ترغیب ہیں تلقین الحمدللہ ان سے
کتاب کو حل کرنے کی خود پاؤں پر کھڑا ہونے کی یاد کرنا ہے. مطالعے کا ذوق لگ جائے تو پھر میں کروں باقی چیزیں خود بخود میں چھوٹ جاتی ہیں. کتاب و طہارت. نمبر 2 دوسری نشانی دنیا میں کوئی بھی اسم ہو، میں نے کہا لاہور پشاور کی بات نہیں، پوری دنیا میں کوئی بھی اسم ہو اور اس کے بعد ضمیر آ جائے پکے مضاف ہیں. آپ اس میں کیا پڑھیں گے؟ مضاف ہے. اب آپ دیکھ لیں الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ. الحمد لولیہ، ولی آپس میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ نبیہ آپس میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پاک میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ختم اللہ علی قلوبہم سمعہم ابصارہم. سب آپس میں کیا بن رہے ہیں؟ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم. یہ سب آپس میں کیا بن رہے ہیں؟ مضامر. وبنات الاخ یہ آپس میں کیا بن رہے ہیں؟ یہاں پہلی نشانی پائی گئی ہے نا. اگر وبنات الاخ وبنات الاخت آپس میں کیا بن رہے ہیں؟ مضاف. تمہاری کی بات ذہن میں آ گئی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. جزاک اللہ. انشاءاللہ چلو باقی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو منظور. آگے آپ مطالعہ کر لینا انشاءاللہ. آپ تو خیر علماء ہیں، اساتذہ ہیں الحمدللہ. کوئی بس صرف ایک نظر ڈالنی ہوتی ہے انشاءاللہ، بات سمجھائیں انشاءاللہ. صرف میں کوئی زور لگانا پڑتا ہے. نہ ہو صرفیاں رام مغز باشد چون سگاں، نحوی رام مغز باشد چون شہاں. نہ ہو میں تو آپ بادشاہ بن جائیں گے الحمدللہ. بادشاہ کام دماغ کا ہوتا ہے نہیں. آگے انشاءاللہ کچھ آگے بڑھیں گے جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ.